السلام علیکم. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 سے ہم شروع کریں گے. پارہ نمبر 2. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر بھی یہ انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت، یعنی اللہ کی نعمت کون سی؟ ہدایت. اللہ کی نعمت ہدایت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے، اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. ہم نے کل جن آیات پر مکمل کیا تھا، وہاں آیت نمبر 208 میں آیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. اپنے جذبات کو ایک طرف کر دو، اپنی لاجکس کو ایک طرف کر دو. تمہیں جیسا بھی دین اور شریعت دی جا رہی ہے اس کے اندر پورے کے پورے شامل ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ عقل کو آپ اپنا جو گارڈ بناتے ہیں تو اسے ایک لمٹ تک اپنا گارڈ بنائیں، ورنہ عقل اللہ کے قوانین کے لیے مجھے اور آپ کو ایسی ایسی لاجکس دیتی ہے کہ آپ اور میں پھر ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں، شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں. بنی اسرائیلیوں کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت ہدایت دی تھی، انہوں نے اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیا. آج مسلمان قوم بالکل بنی اسرائیلیوں ہی کا آئینہ بنی ہوئی ہے، انہی کا ریفلیکٹنگ مرر بنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری تھی. تو اگر آج آپ نے اور میں نے بھی اپنی مرضی کا دین ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی شریعتیں بنانے کی کوشش کی، یا شریعت کے اندر اپنی مرضی کے احکامات ڈالنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہی حال جو بنی اسرائیلیوں کا ہوا، اللہ نہ کرے مسلمانوں کا بھی ایسا انجام ہو. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان لوگوں کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. کوئی چیز ہمارے سامنے آج دین کی کنٹروورشل آئے تو آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیلیوں کا گائے کا قصہ یاد کرا دیا کریں. چاہے بظاہر ہمیں اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا سسٹم کتنا ہی پرانا، کتنا ہی اولڈ فیشنڈ، کتنا ہی امپریکٹیکل کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، انہوں نے اس میں سے حجتیں نکالنا شروع کر دیں، سوال پوچھنے شروع کر دیے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جہاں جس عمل کو ہمارا کرنے کا دل نہیں کرتا اس کو ہم کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کے اوپر تو علماء دینی متفق نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے. اس چیز کے لیے اپنے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ان چیزوں کے لیے کھول دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے اپنی شریعت میں محبوب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، مسنون دعا، اللہم وفقنی لما تحب وترضی. اللہ تعالیٰ مجھے وہ سارے کام کرنے کی توفیق دے دے جن سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور جو آپ کو محبوب ہیں. کان الناس امتا واحدہ. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابتدا میں، یعنی جس رسول کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے ماننے والے سب مسلمان تھے. بعد میں انہوں نے اپنے نام بدل لیے. کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، کسی نے کوئی مذہب اپنا لیا، کسی نے کوئی مذہب اپنا لیا. انیشیلی تمام انبیاء کو جو شریعت دی گئی تھی اس کو فالو کرنے والے سب مسلم ہوا کرتے تھے. پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے.
اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. لا علم انسان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ علم آنے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن علم والے کا ہی اگر اختلاف دور نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. علم والے کا اختلاف اسکالرز کہتے ہیں کہ میلیگننٹ ہوتا ہے. اگر علم والا اختلاف کے اندر پڑ جائے تو پھر اس کا دل کبھی بھی شکوک و شبہات سے صاف نہیں ہوتا. اگر ایک انسان لا علم ہے اور پھر وہ شک کا شکار ہو رہا ہے تو امید ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس علم آئے گا وہ اپنی اصلاح کر لے گا. آپ اور میں بہت سا قرآن کا علم جانتے ہیں، بہت سے احکامات ہماری نالج میں ہیں، اس کے باوجود ہم عمل کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر رب سے محبت، رب کی بندگی، رب کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ یہ بہت کمزور ہے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. متى نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یاد رکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ آزمائش اس پر آتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا مقام سوچ کر رکھا ہوتا ہے. اور اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ایمان کا دعویٰ کریں اور آپ پر اور مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی اور میرے لیے یہ بات کہہ دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورۃ العنکبوت پڑھیں گے تو وہاں آیت نمبر 2 میں آتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے، ان یترکوا، کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اب اس کو آزما کر ٹھوک بجا کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر واقعی ایمان ہے کہ نہیں، یا یہ صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے. ایسے ہی موقع کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو مومن اور منافق چھٹ جاتے ہیں، الگ الگ فلٹر ہو جاتے ہیں. مومن آزمائش پر جم جاتا ہے، منافق آزمائش میں اپنے قدم پیچھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ منافق اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتا. اور ہم یاد رکھیں اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے. اگر ہمیں جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے اس دنیا کے اندر تو تھوڑی سی محنت کر کے ادا کر دیں. اور یاد رکھیں وہی اللہ کے قرآن کی آیت کو سبقت اللہ پہلے پارے کی، جو ہمیں پورے قرآن میں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ آئے تو آزمائشوں کی بھٹی سے ہمیں گزارا جائے گا. اور ہماری آزمائشوں کی بھٹی کیا ہوگی؟ ہمیں کون سا تلواریں لے کر جو ہے وہ قتال کے لیے نکلنا پڑے گا؟ ہماری آزمائش ہماری اولاد کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی. ہماری آزمائش ہمارے پیارے رشتہ داروں کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی. ہماری آزمائش ہمارے ہی گھروں کے اندر ہمارے سامنے آئے گی، رسوم و رواج کی شکل میں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یا موت کے موقع کے اوپر. یہی آپ کی اور میری آزمائشیں ہیں. اگر ان آزمائشوں کے اوپر آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین اڈاپٹ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزر گئیں. اور اگر آپ اور میں وقت کے فلو میں ساتھ ساتھ بہ گئے، ہم نے کہا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم آزمائش میں پورے نہیں اترے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مشکلات تو مومن پر آتی ہیں، اللہ ان کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. یہ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے، خرچ کرنے کی بات سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں. جو بھی ہم نے مشکلات کی بات کی، مشکلات دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور کامیابی مل جاتی ہے، یا محنت کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ میں سے جو مائیں ہیں، آپ مائیں اس بات کو اپنے دل پر رکھ کے سوچیں اور بتائیں اگر آپ نے ڈیلیوری کی مشکل نہ اٹھائی ہوتی، اگر آپ کو لیبر پین نہ آئے ہوتے تو آپ بچے کی نعمت کو اپنی گود میں اٹھا سکتی؟
ایک معمولی سی دنیا کی نعمت حاصل کرنی ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کسی اچھے کریئر کو اپنانا چاہیں، اچھے پروفیشن کو اپنانا چاہیں تو کیا محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ بچے اپنی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو جب اللہ نے جنت بنا دی اور اتنی قیمتی جنت بنا دی تو اس کے لیے بھی آپ کو اور مجھے آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جائے گا. اب یہاں جو خرچ کرنے کی بات آئی تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس کون کون سے دنیا میں اینگلز ہیں. سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو. اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے قتال کا ذکر کیا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں جنگ کرنا برا لگتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ مسلمان کبھی بھی خوشی خوشی جنگ نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا موٹو کیا ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. مسلمان بلڈ تھرسٹی نہیں ہوتے کہ جس کو دیکھیں اس کو مارنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. مسلمان امن قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور قتال کرتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں یہ ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کوئی دنیا کی نعمت آپ کو بہت شدت سے چاہیے ہو لیکن آپ کی اور میرے لیے اس کے اندر خیر نہ ہو تو اللہ نہ دے. اور ہو سکتا ہے کوئی بظاہر آپ کی اور میرے پاس چیز ہو لیکن ہمیں اس کا کوئی ایک اینگل پسند نہ ہو تو یاد رکھیں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہو سکتا ہے. اللہ کے ماننے پر اپنے معاملات کو چیک کرو. اور اسی طرح سے اگر تلخ حالات آئیں تو تلخ حالات میں سے بھی خیر نکالنے کی کوشش کرو. کوئی چھوٹی مشکل آئے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ سوچ لے کہ اللہ کا شکر ہے گاڑی کو نقصان ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے آزمائش کے اندر بھی خیر ہو سکتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. والفتنة اکبر من القتل. فتنہ جو ہے، خون ریزی جو ہے، وہ فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. اور کل ہم نے فتنے کی بات کی تھی کہ فتنہ ایسے ماحول کو کہتے ہیں جس کے اندر نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے اور گناہ کرنا آسان ہو جائے، جہاں ماحول نیکیوں کے لیے کنڈیوسیو نہ ہو. یہ جو کافر آج کل آپ کو نظر آتے ہیں انجرڈ سینس آف جسٹس کے ساتھ اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بات بتا دی گئی اس قرآن کے ذریعے کہ 1450 سال پہلے بھی کفار کا یہی کلیم ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم جسٹس قائم کرنے نکل رہے ہیں. اور آج کے کفار کا بھی یہی کلیم ہے کہ مسلمانوں نے جو اتنی زیادہ انارکی دنیا میں مچائی ہوئی ہے، ہم اس کو درست کرنے کے لیے، ہم اس کے امینڈمنٹس کے لیے جو ہیں وہ ملکوں کے اندر امن قائم کرنے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں. اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے جائیں گے. ایسے لوگ سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. یہاں پر اپوسٹیٹ کا ذکر ہے، مرتد کا، جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی روٹین میں اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں کھپایا ہوا ہے، اس کے بعد ہم سے کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی گناہ، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کے لیے غفور اور رحیم ہے. اللہ تب تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن جو اللہ کے راستے پر ہے ہی نہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے جسٹیفائڈ سمجھتا ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانا چاہتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا؟ تو یہاں بتا دیا گیا اصل چیز کیا ہے. فتنے کے ماحول میں بھی اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کا، قرب قیامت کا، کہ ایمان پر چلنا بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے انگارہ، جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے کر
دنیا میں گزارا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے جو فتنے کا وقت ہے. اب یہ آپ کی اور میری آزمائش ہے کہ ہم اس آزمائش کے دور میں، فتنے کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا اپنا ایمان جو ہے وہ اس فتنے کے کرنچ کے اندر سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے شراب کا حکم آ رہا ہے اور یہاں پر یہ انیشیل احکامات آ رہے ہیں. ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا. شراب کو اسلام میں ام الفواحش اور ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے. شراب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. شراب اور جوئے کا وہ پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام نہیں کیا بلکہ ایک فیلر دے دیا. اور فیلر کیوں دے دیا؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ عرب کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی. جیسے آپ اور میں پانی پیتے ہیں اس طرح سے وہ جو تھے شراب پیا کرتے تھے. پانی وہاں پر کم ہوتا تھا شراب کے مقابلے میں. روایات بتاتی ہیں کہ شراب وہاں پر زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی تھی اور سستی ہوا کرتی تھی. پانی تو صحرا تھا نا، تو پانی نکلنا، میٹھا پانی نکلنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. تو شراب عرب کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو اس شراب کی حرمت کے اینگل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام عقیدے میں ریولوشن کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے. جب عقیدہ بدلنے کی بات آئے تو فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، جب پتہ چل جائے تو فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیں. اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھیں، اس کی صفات کے ساتھ رکھیں. جب پتہ چل جائے فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیں. لیکن عمل کے لیے اسکالرز کہتے ہیں اسلام میں ایوولوشن ہے. سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرائے جاتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ قرآن کے قریب بلاتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حرمت رکھی ہے، چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا ہے. اور شیطان جس طرح سے آپ کو اور مجھے ان حرام چیزوں کے ساتھ اٹریکشن لے کر آتا ہے، جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو دو چیزوں کا خیال رکھیں. اسلام میں عقیدے کے اندر کیا ہے؟ ریولوشن، انقلاب. اور عمل کے اندر کیا ہے؟ ایوولوشن. گریجولی آپ کو اور مجھے اسلام کے اندر آنا ہوتا ہے. اللہ کو پتا ہے نا ہماری عادتیں اگر ہیں تو ہمارا کمفرٹ زون ہے، اور کمفرٹ زون کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے وقت لگتا ہے، بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، بہت اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ یہ بات بتائی کہ شراب کے اندر فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، جو کچھ سرپلس ہو اسے خرچ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عظیمت کے درجے پر گزاری. سرپلس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے کہ اتنا مال ان کے پاس جمع ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سارے لیولز دکھا دیے ہیں. ایسے صحابہ بھی گزرے جو بہت مالدار تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور ایسے رسول کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایسے صحابیوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے سرپلس اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. ادھر آتا تھا ادھر مال خرچ کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اشرفیوں کی اشرفیاں ان کے پاس آیا کرتی تھیں، جھولی میں لے کر بیٹھ جایا کرتی تھیں اور ایک ایک کر کے سب بانٹ دیا کرتی تھیں، اور جب کھڑی ہوتی تھیں جھولی جھاڑ کر کھڑی ہو جاتی تھیں. اتنے کی کنیز کہا کرتی تھی کہ 2-4 اشرفیاں رکھ لیتی تاکہ ہم آٹا خرید کے لے آتے اور ہم روٹی بنا لیتے یا میں گیہوں لے آتی. ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو آپ اور میں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور زکوٰۃ بھی کوشش کیا کریں تھوڑی بڑھا کر ادا کر دیں. اللہ کو پسند آئے گا آپ کا عمل انشاءاللہ. کیا پتہ ہمارا تھوڑا سا بڑھا کر زکوٰۃ کا نکالنا ہماری کسی کمی کوتاہی کو دور کرنے کا باعث بن جائے. اور یہ مہینہ چیریٹی کا مہینہ ہے، خوب صدقہ بھی کریں، فرض صدقہ بھی کیجیے اور نفلی صدقات بھی کیجیے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. اس لیے کہ آج ہم دنیا والوں پر خرچ کریں گے تو کل اللہ ہم پر خرچ کرے گا. حدیث کا مفہوم آتا ہے انفق انفق علیک، تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے. آج ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کا تو وعدہ ہے اللہ ایک دانے کو 700 دانوں کے اندر کنورٹ کر دے گا.
اللہ 1 روپے کو 700 روپے میں کنورٹ کر دے گا، 7000 میں کنورٹ کر دے گا. آج آپ سے کوئی کہے کہ اپنا ایسا بزنس اپرچونٹی ہے کہ جس میں اگر آپ 1 روپیہ لگائیں گے تو آپ کو ریٹرن میں 7000 ملیں گے، ہم میں سے کون ایسا بزنس چھوڑنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہاں پر ترغیب دی ہے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. ہر کام یاد رکھیں نیکی ہے جب آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی یتیم کی سرپرستی بھی کریں تو اس لیے نہیں کہ کیونکہ یتیم کی انہیریٹنس میں بہت سارا مال ہے. یتیم کی اگر آپ نے سرپرستی بھی کرنی ہے، اس کے گارجین بھی اگر آپ کو بننا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ سوچ سمجھ کر شادی کی جائے، اس لیے کہ شادی کے اثرات، نکاح کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے یہ معاملے کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا بتایا ہے کہ اپنے لیے جب ساتھی چنو، زوج چنو، تو اس میں کون سی کوالٹیز دیکھو، پریفرنس اس میں دین کو دو. جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے بہویں لینے جائیں، بیٹیاں تلاش کرنے جائیں دوسروں کی، جب آپ اپنے لیے داماد تلاش کرنے جائیں تو کیسی پریفرنس رکھیں؟ اس میں دین کی پریفرنس رکھیں. ہم دین کی پریفرنس رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں تو ہماری بچی کیسے نارتھ نازم آباد میں جا سکتی ہے؟ پھر ہمارا دین کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ درس کی کلاسز کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا کہاں چلا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر ہمارے سر تو بہت جھومتے ہیں، ہم واہ واہ اور سبحان اللہ تو بہت کرتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے کہ اپنے نکاح کے معاملے میں پریفرنس دین کو دینا تاکہ تمہاری آخرت بھی سنورے اور دنیا بھی سنورے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. اب اسے کون ایکسپلین کرے گا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ؟ مثال کے طور پر اگر بیوی کو پیریڈز ہوئے ہیں تو اگر آپ صوفے پر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ بیوی کو پیریڈز ہوئے تو آپ پھدک کے دوسری کرسی پر چلے جائیں یا دوسرے صوفے پر چلے جائیں کہ میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. قرآن میں تو آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی مت پھٹکنا. یہ تو جہالت کی باتیں ہیں اور ہم جانتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے ہمارا کہ ہم اس چیزوں کو ڈسکس کریں کہ ایسے معاشرے بھی رہے ہیں کہ عورت کے پیریڈز کے دنوں میں عورت کو کمروں کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، ان کو الگ رکھا جاتا تھا، ان کو کچن میں نہیں آنے دیا جاتا. اب بھی آج کل بھی شاید یہ چیزیں انڈیا کے اندر آپ کو ہندوؤں میں مل جائیں گی کہ وہ ان کو کھانا پکانے کے لیے کچن میں نہیں آنے دیتے جب عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں. شاید اب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں تو ان کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی ہو، لیکن ٹریڈیشنل ہندو ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر کہہ دیا کہ ان کے قریب بھی مت جانا. کون ایکسپلین کرے گا اس چیز کو کہ قریب بھی مت جانے کی کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ حیض سے ہوا کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قریب بھی مت جانا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سیکشول ریلیشن شپ قائم نہ کیا جائے. باقی سارے کام کر سکتے ہیں جیسے آپ نارمل حالات میں کرتے ہیں. بیوی اور شوہر کے ویسے تعلقات سب رہ سکتے ہیں جیسے عام حالات میں ہوتے ہیں سوائے ان کے سیکشول ریلیشن شپ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے بات بتا دی کہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا، غیر فطری ان نیچرل طریقے سے یہ ریلیشن شپ اپنا قائم مت کرنا. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیسا لگتا ہے یہ جملہ آپ کو؟
آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک فارمر کا، کسان کا کھیت ہیں، آپ اپنے شوہر کی کھیتی ہیں. کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ صحیح دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. اگر قرآن کی سمجھ صحیح طرح سے دل میں نہ اتری ہو، سچی بات ہے، اگر قرآن پڑھے بغیر مجھے کوئی یہ آیت سناتا جب میں نے قرآن نہ سمجھا ہوتا، اور مجھے کوئی اس کا ترجمہ بتاتا کہ عورتیں جو ہیں اپنی شوہروں کی کھیتیاں ہیں، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا. میں کہتی یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں بھائی ہم کھیتی کیوں ہیں؟ وہ کھیتی کیوں نہیں ہے ہماری؟ ایک تو ہمیں ہر چیز سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا. ہم ایسے کیوں ہیں، وہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ آج کل موویز کے اندر، فلموں کے اندر، آج کل کیا شروع سے آپ کی امی کے ٹائم سے جو فلمیں بنتی تھیں، جو موویز ہوتی تھیں، جو سانگز بنتے ہیں، اس میں عورت کو کس سے ریزمبل کیا جاتا ہے؟ پھول سے، چاند سے، چاند سا چہرہ، یا کس سے؟ تتلی سے. ان چیزوں سے آپ کو اور مجھے بہت آرام سے ریزمبل کیا جاتا ہے، اور آپ اور میں برا بھی نہیں مناتے. حالانکہ یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ جس کا دل چاہے پھول کی خوشبو سونگے، جس کا دل چاہے پھول کو توڑ کر مسل کر پھینک دے، جس کا دل چاہے تتلی کو پکڑ لے. اور آپ کو پتا ہے آپ کو اگر بٹر فلائی کو پکڑ لیں تو اس کے رنگ آپ کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، اس کے رنگوں کو آپ خراب کر دیں. جس کا دل چاہے اس کے رنگ خراب کر دے. چاند جیسا چہرہ، جس کا دل چاہتا ہے چاند کو دیکھتا ہے. کوئی چاند چھپی ہوئی چیز ہے؟ اور چاند میں تو گڑھے بھی ہوتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. چاند میں تو بڑھیا بھی رہتی ہے. یہ سب بچپن کی باتیں ہیں. تو آپ کو اور مجھے جن چیزوں سے دنیا نے ریزمبل کیا اس پر تو ہم نے اعتراض نہیں کیا. جس چیز پر اللہ نے آپ کو اور مجھے ریزمبل کیا اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں. کھیتی کیوں کہا؟ کھیت کس کا ہوتا ہے؟ کسان کا ہوتا ہے. اور جس کسان کا کھیت ہوتا ہے، کیا وہ اس کے لیے پروٹیکٹیو انسٹنکٹ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کتنا اس کا خیال رکھتا ہے، کتنا اس کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. کھیتی تو کسان کے حواسوں پر، اس کے نروز پر سوار ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، منہ اندھیرے اپنی کھیتی کے پاس چلا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس میں گوڈی کرتا ہے، اس کو پلاؤ کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے. دوپہر ہوتی ہے، کھانا کھائے گا، اپنی کھیتی کے پاس بیٹھ کر ہی کھانا کھاتا ہے، کہیں دور تو نہیں جاتا کسان. ذرا کسان اور کھیتی کا تو آپ ریلیشن شپ دیکھیں. اور رات میں بھی جب اس کو پانی دینا ہوتا ہے تو اپنی نیند توڑ کر اٹھتا ہے، اور جو اس کے پانی دینے کی باری ہوتی ہے وہ کسان جا کر اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کھیتی کو پانی دیتا ہے. اپنی کھیتی کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو پروٹیکشن میں رکھ دیا، لیکن ہم عورتوں کو عادت ہے ہر چیز میں ریبیلین ہونے کی. ہم کہتے ہیں کوئی پروٹیکشن وغیرہ نہیں چاہیے. آج کل کی بچیاں کہتی ہیں، جب آپ بچیوں سے کہیں کہ بیٹا بہتر ہے کہ اکیلے باہر نہ نکلا کرو، بہتر ہے کہ بھائی کے ساتھ جاؤ، ابا کے ساتھ جاؤ، امی کے ساتھ جاؤ. کیا ہے، آپ کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ سنبھال کر رکھنے کی چیز ہے، پروٹیکشن میں رکھنے کی چیز ہے. جب بھی اللہ نے اس کو کھیتی سے ریزمبل کیا ہے. آپ جب یہ جملہ سنیں تو آپ کو اس کے اوپر بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کھیتی سے ریزمبل کیوں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر عورت کو گلیمرائز نہیں کیا. ہمارا میڈیا عورت کو گلیمرائز کرتا ہے. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے یہاں پر، کیونکہ کسان اپنی کھیتی کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. جو کھیتی ہوتی ہے وہ کسان کی متاع ہوتی ہے، اس کی فیورٹ چیز ہوتی ہے. تو آئندہ کبھی اس آیت کو پڑھیں تو پریشان نہ ہو. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پوس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خیال رکھنا، بغیر سوچے سمجھے ایک عادتاً قسم مت کھا لیا کرو. آگے طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یعنی ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کی میٹس کو بھی اگر عادت ہے تکیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں قسم کھاتی ہیں بات بات پر، تو ان کو سمجھائیں کہ بات بات پر قسم نہ کھایا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آگے طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی پسندیدہ نہیں ہے طلاق، لیکن اگر لیسر آف دا 2 ایول والا معاملہ ہے تو بہرحال طلاق کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو اویل کیا جا سکتا ہے. اور آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر طلاق کا ریٹ کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے.
300-400 کیسز کورٹ کے اندر جو ہیں وہ ڈائیورس اور سیپریشن کے کم سے کم ایک شہر کے اندر آ جاتے ہیں. اور پورے شہر میں، پورے ملک میں کیا حال ہوگا. اور جو آپ کے انٹیریئر کی آبادی ہے اس کے اندر کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کیسز تو کورٹ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اس طلاق کو کہا ہے. طلاق ہونے کی کئی وجوہات ہیں، ہم یقیناً سب تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ایک میجر چیز، آج کل کے بچے اور بچیوں کے اندر اوور ایکسپیکٹیشنز آ گئی ہیں. شوہر اپنی بیوی سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے اوور ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے. اور یہ اوور ایکسپیکٹیشن کا رکھنا یہ اس گلیمر کا نتیجہ ہے جس گلیمر کے درمیان میں ہمارے بچے دن رات رہتے ہیں. تو آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ اور میں اپنے گھروں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو بھی گروم کریں اس بات سے کہ فینٹیسی ورلڈ سے باہر نکلیں. ہر وقت شوہر آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. بی ریئلسٹک. جو ہم گانوں میں دیکھتے ہیں، جو ہم سانگز میں دیکھتے ہیں، جو ہم ویڈیو سانگز میں دیکھتے ہیں، جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ فینٹیسی کی دنیا ہے. اٹس ناٹ اے ریالٹی. کیا ہر وقت جیسے آپ کو ٹی وی میں عورتیں نظر آتی ہیں اتنا تیار فرسٹ کلاس بلو ڈرائی ہوا 41 ڈگری کے اندر آپ کتنا بھی اے سی چلا لیں، آپ کے پورے گھر میں تو ہر وقت اے سی نہیں چل رہا ہوتا. آپ اے سی والے کمرے سے باہر نکلیں ایسے لگتا ہے کہ آپ تندور کے اندر آ گئے. یہ حال ہو رہا ہے گرمی کا. اب اس کے اندر آپ بلو ڈرائی کرا کے پھر رہی ہیں سارا دن. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد آپ نے لپ گلاس بھی فرسٹ کلاس لگایا ہوا ہے اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا گرمی کا، ایک قطرہ پسینے کا نہیں آ رہا. کیا ایسا زندگی میں ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ تو اپنے بالوں کا اٹھا کر بن بھی بنا لیں تب بھی آپ کے پسینے کیسے ٹپک رہے ہوتے ہیں. دس از اے ریالٹی. دس از اے ریالٹی. اور کیا آپ کے شوہر ہر وقت اس موڈ میں ہوتے ہیں؟ بیگم کہاں جا رہی ہو، بیگم کیسی ہو، بیگم میرے پاس بیٹھو. کیا ہر ہسبینڈ کا ہر وقت موڈ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ریالٹی نہیں ہے. اسی لیے طلاقوں کا اتنا ریشو بڑھ گیا ہے کہ ہماری بچیاں فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہیں، ہمارے بچے فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. ان کو بیوی ہر وقت ویسی تیار چاہیے جیسی ان کو آفس میں اپنی کوئی سیکرٹری نظر آتی ہے، یا جیسی ان کو ٹی وی میں کوئی ماڈل نظر آ رہی ہوتی ہے، یا جیسی بل بورڈز کے اوپر ایک سے ایک شاندار ان کو خاتون نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس اوور ایکسپیکٹیشنز کے ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری یعنی کہ پیریڈ 3 مرتبہ آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ جب طلاق 1 مرتبہ ہوئی ہو اور سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر رجوع کر لیا جائے، تب اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. کیسا لگتا ہے؟ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ کون سے مردوں کی بات ہے؟ یہ سارے مردوں کی بات ہے. بھائی، بیٹا، باپ، شوہر، ماموں، چاچا، تایا، سب کی بات ہے. کزنز یا اسپیسیفک کسی مرد کی بات ہے؟ یہاں پر یہ اسپیسیفک بات ہے اور صرف شوہر اور بیوی کے اینگل سے بات آ رہی ہے. اگر ہم ماں اور باپ کا دیکھیں تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے والد کے مقابلے میں. یہاں پر صرف اور صرف شوہر کے اینگل سے بات آ رہی ہے. اور ایک چیز اسلام کے مزاج کی اپنے ذہن میں رکھیں، جب ہم یہ پڑھتی ہیں عورتیں، اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں بھی اور وہ بچیاں بھی جو ٹین ایج میں آ گئی ہیں، جب وہ یہ پڑھتی ہیں کہ مردوں کو یعنی شوہروں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، تو وہ کہتی ہیں کیوں؟ برابر کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں، شوہر بیوی نہ تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور نہ ایکول ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. نہ اپوزٹ ہیں اور نہ ایکول ہیں، بلکہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اب اللہ نے ایک کو درجہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ کیا آپ کے اسکول کی 4 پرنسپلز 2 پرنسپل ہوتی ہے، ایک ہی پرنسپل ہوتی ہے؟ ایک پرنسپل ہوتی ہے، ایک وائس پرنسپل ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے CEO 2 ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. کسی بھی بڑی کمپنی کا مارکیٹنگ کا MD ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. پھر نیچے چھوٹے اس کے ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے. اللہ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو یعنی شوہر کو ایک درجہ دیا ہے. اور شوہر کو یہ اللہ نے درجہ کیوں دیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی تقسیم ہے، یہ روحانی تقسیم نہیں ہے، یہ دنیا کی تقسیم ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر اعلیٰ جنت میں ہوگا اور بیوی کمتر درجے کی جنت میں ہوگی. نہیں، عمل پر ڈیپینڈ کرے گا.
ہاں اگر شوہر کا عمل زیادہ نیک ہے، شوہر متقی ہے، تو ہو سکتا ہے شوہر اوپر کے درجے پر چلا جائے، اور اگر بیوی متقی ہے اور شوہر سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والی ہے تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، اس کے لیے بھی آپشن کھلا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے اچیو کر لے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بس بات رکھوں گی تاکہ پھر ہم آگے چلیں. مثال کے طور پر یہاں جتنی بھی ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں اور جتنی بھی میرڈ خواتین بیٹھی ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کیسا شوہر لانا چاہیں گی؟ مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کی ہائٹ ہے 5'6", 5'7", آپ کہیں گی 5 فیٹ کا بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، چلے گا؟ چلے گا؟ آپ اپنے جو بچیاں ہیں وہ خود سوچیں. آپ نے مثال کے طور پر پڑھا ہوا ہے گریجویشن، اور آپ آگے جو ہیں وہ ماسٹرز کا پلان کر رہی ہیں، اور ماسٹرز میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا. آپ کے لیے رشتہ آتا ہے، امی کہتی ہیں بیٹا ایک رشتہ آیا، لڑکے نے انٹر کیا ہوا ہے. لڑکی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آخر میرا درجہ بڑھ جائے گا اس سے. تب تو ہم ایسا نہیں چاہتے. تب تو ہم چاہتے ہیں کہ میاں ہم سے جو ہیں وہ پڑھائی میں بھی آگے ہی ہوں، کاروبار میں بھی ہم سے آگے ہوں، اسٹیٹس میں بھی ہم سے آگے ہوں، اور ہائٹ میں تو ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم کی چوائس سبھی کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سب بچیاں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں. تو حقیقت ہے کہ اللہ نے اگر یہ درجہ مردوں کو دیا ہے شوہروں کی شکل میں، اس میں اس خاندان کو چلانے کی، دنیا کے سسٹم کو سموتھلی رن کرنے کی حکمت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے، اور اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا موجود ہے. یعنی یہ کہہ کر اللہ نے یہ بات واضح کر دی، جب اللہ نے اپنے لیے عزیز حکیم کہا، اللہ اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا موجود ہے. اے مردو، اگر تمہیں درجہ مل گیا ہے تو اس کا مس یوز نہ کرنا، عورتوں کو بلی مت کرنا، عورتوں کو بیش مت کرنا، عورتوں کو مارنا مت. اللہ تعالیٰ ان کے لیے وکیل بن کر یہاں بات کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گی جہاں جہاں نکاح کے معاملات آتے ہیں، جہاں جہاں طلاق کے معاملات آتے ہیں، جہاں جہاں وراثت کے معاملات آتے ہیں، اللہ عورت کا وکیل بن کر بات کرتا ہے. اللہ عورت کے بہاف پر بات کرتا ہے کہ اے مرد یہ سمجھ لینا کہ میں نے اس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا، اگر تجھے درجہ دیا ہے تو میں موجود ہوں اوپر اس سب کی نگرانی کرنے کے لیے.